الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب آیات ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عين اشتكى كل إن اشتكى رأس اشتكى كل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام قال اللہ عز وجل فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات و خواتین، انتہائی آقا دو عالم کی عظمت، محبت، غلامی کے جذبے سے دینی آواز سے نوازے گا درود ابراہیم پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج کی مناقشات کا موضوع دو بات، نبی پاک، نبی آخر الزمان، حضور پر نور، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، کون کون سے منصوبے اور مشن لے کر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ مقاصد بعثت نبوت یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے حضور پاک کو دنیا میں اس کائنات کی روح بنا کر بھیجا، کیا مشن دے کر بھیجا، کون سے کام، کون سے منصوبے۔ اور موجودہ عالمی حالات، اسرائیل کی بدماشی اور جارحیت، فلسطینی عوام بچوں پر ظلم، مساجد کا شہید کرنا، ہسپتال، انسانوں کا قتل عام، اور امریکہ دنیا کے عالمی دعوے دار امن کا ہے لیکن عالمی بدماش اور گھنڈے کی بدماشی، اور مسلمانوں کی، مسلمان فوجوں کی، مسلمان حکومتوں کی، مسلمان سیاستدانوں کی، تاجروں کی، حاجیوں نمازیوں کی ذمہ داریاں تھے۔ یہ دو باتیں آج کی مجلس کی گزارشات دھیان سے، اگر اپنے آپ کو سرخرو پائیں تو شکر کریں، اور اگر دونوں کاموں میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھیں تو فکر کریں۔ دھیان سے چلیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے، میں نے ساری آیات کا مطالعہ اور غور کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں، خلاصہ حضور پاک کی دنیا میں تشریف آوری کے 6 بڑے مقصد ہیں۔ کتنے بڑے مقصد ہیں؟ 6 بڑے۔ کتنے بڑے مقصد ہیں؟ 6 بڑے۔ تقریباً یہ جو درمیان والا پلر ہے، اس کے وہ انہوں نے فلیکس اتار دیا ہے ملائک لوگوں، یا حضور کی آمد کے مقاصد لکھے تھے، وہ فلیکس کہاں جو اتروایا، کیا لگا ہوا تھا انہوں کے اتارا اور فوراً ہونے، اس پہ حضور پاک کے مقاصد بعثت کا خلاصہ۔ اب آپ ایک تو دھیان سے سنیں، سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، مختلف دعائیں مانگی، نیک لوگ نیک کام کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے جو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ دعا تو ہر ایک کی قبول کرتے ہیں، لیکن نیک آدمی دعا مانگے، پھر پیغمبر دعا مانگے، پھر کوئی قربانی دیتے ہوئے، کوئی عظیم مشن
اس کے دوران دعا مانگے. آپ جہاد کرتے ہوئے دعا مانگے, حج کرتے ہوئے دعا مانگے, تہجد پڑھتے ہوئے دعا مانگے, مال خرچ کرتے ہوئے دعا مانگے, مسجد تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگے. تو ایک طرف آپ کی تعمیر, مال کا خرچ کرنا, حج کرنا, جہاد کرنا, تبلیغ کرنا, نیکی کرنا, گشت کرنا اور ساتھ دعائیں مانگنا, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. حضرت سید ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرتے ہوئے دعائیں مانگی. قرآن مجید میں ان دعاؤں کی تفصیل ہے, ساری دعائیں میں ذکر نہیں کر سکتا. بیت اللہ کو آباد کر دینا, دنیا بھر کے لوگ مقناطیس کی طرح اس کو یہ کھینچے, ان کو لوگ کھینچے چلے آئیں. وہ دعا قبول ہوئی. آج تک لوگ پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے, عمرے کے لیے جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہاں نفل پڑھتے ہیں, بھاگے جاتے ہیں. دنیا بھر کے پھل اور اناج اور غلے, جو وہاں فصلیں پھل نہیں بھی ہوتے مکہ میں, وہ بھی وہاں ملتے ہیں 12 مہینے. اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز بنا دے, اللہ نے بنا دیا. وہاں ایک بڑی خاص دعا ہے قرآن میں. ہم تو اپنے بیٹوں پوتوں کے لیے, دمادوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو دعائیں اللہ کے نبیوں نے مانگی ہیں وہ دعائیں تو شاید زندگی بھر ہم نہ مانگتے ہو. آپ نے کبھی مانگی دعا یا اللہ بیت اللہ کو آباد کر دے؟ آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ دعا مانگی یا اللہ مسجد آباد کر دے, مدرسہ آباد کر دے؟ آپ اپنا محاسبہ کریں, آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں حصہ لی؟ انبیاء تو پتھر اٹھا رہے, حضور نے بیت اللہ کے پتھر اٹھائے, حضور نے بیت اللہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا, مسجد نبی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا. سیدنا سلیمان مسجد اقصی میں حصہ لے لیں. مسلمانوں, حاجیوں, نمازیوں, گریبان میں جھانکا کرو تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہم نے کتنی مسجدوں کی تعمیر میں تباہیاں اٹھائی, ہم نے کتنی مسجدوں کی تعمیر میں پتھر اٹھائے, اینٹیں اٹھائیں, ہم نے اس میں اپنے پیسے کمائے ہوئے میں سے کتنا حصہ دیا. بن جائے مسجد تو حاجی نمازی بن کر او ثناء اللہ جی آ جائیں گے کہ بڑے جنید بغدادی, اور وہ بھی چند خوش نصیب آتے ہیں. بہت سے بدبخت ایسے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں کی لیٹرین اگلے مدرے کے ٹھکانے بنانے کی ساری زندگی فرصت نہیں ملتی, اور اللہ کے گھر میں آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا. وہ بھی کہیں گے ہم بھی نبیوں کے طریقے بنے. تو ذرا کان کھول کر سنیں قرآن کیا کہتا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. قرآن مصطفیٰ جاؤ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں. ہم تو اپنے گھر کی آباد کرنے کی دعا مانگتے ہیں نا, یا اللہ میرا گھر آباد, میرے بچوں کا گھر آباد, یا اللہ بچیوں کا گھر آباد, یا اللہ دمادوں کا کاروبار ٹھیک. ہماری جو ساری اپروچ اتنی ہے, بس اس امت کے حاجی کی بھی اتنی ہے, نمازی کی بھی اتنی. میں دل رہا ہوں حاجیوں نمازیوں کو دیکھتا نہیں. میں نے یہاں مسجد مدرسہ بنایا ہے, ابھی میں بنا رہا ہوں سیام کوٹ پر بہت بڑی مسجد مدرسہ. مجھے پتا ہے کتنے لوگ میرا بازو ہیں, مجھے پتا ہے کتنے لوگ معاون ہیں, مجھے پتا ہے کتنے لوگ وقت دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بنتی ہوئی پہلی منزل بنی, دوسری بنی, تیسری بنی, مدرسہ بنا, کتنے لوگ کھڑے تھے. دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض ہے, مکھیانہ مزاج والے اور نماز بھی پڑھیں گے, مکھی کی طرح گندگی بھی نکالے. شرم نہیں آتی اس بگڑے ہوئے مسلمان. کسی محلے میں چودھری کا گھر بن رہا, اس کا ریت مٹیریل سیمنٹ آ رہا ہو, خارش نہیں ہوگی. پولیس افسر کا بن رہا ہو, کسٹم والے کا بن رہا ہو, کسی وکیل کا بن رہا ہو, وہاں گنگے ہوتے ہیں. خانہ خدا بن رہا ہو جہاں کی 4 پائی ہم نے اپنی ماں کے جنازے کے لیے لے لی. جب اپنی ماں یا باپ کے مرنے پر اور بچے کے مرنے پر, خود مرنے پر لوگ آئیں گے تو انہوں نے جس مسجد کی لیٹرینیں استعمال کرنی, اور اگر مسلمان ہیں تو جس مسجد کے پنکھے استعمال کرنے, جہاں جا کر سجدہ کرنا, وہ بن رہا ہو تو فرض تو تھا کہ اپنا کام سمجھ کر اندر آتے. لیکن ایک ریت کیوں آ رہی, مٹی کیوں آ رہی, ٹرالی کیوں آ رہی, ہمارے گھر کے آگے کچرا کیوں گر رہا. آپ کو ہر جگہ اس قسم کے 50 نمبر خارشی, یاد رکھو, منافقانہ کردار کے حامل گلی محلے سے لے کر اسمبلیوں تک آپ کو مل جائیں گے. کہیں گے آپ مسلمان, اے مسلمان کیا ہے تیری مسلمانی,
نام کا تو ہے مسلمان، کار تیری ہے شیطان۔ تو اسلام اور قرآن کے آئینے میں اپنا چہرہ ڈھونڈ، کھانا خدا کے بننے پر تیرا تعاون نہیں ہے، تو اعتراض کرتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، درخواستیں دیتا ہے، مسلمان ہے، یہ قبر بتلائے گی کہ تو مسلمان تھا یا کچھ اور، یا قرآن حدیث بتلائے۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کیا کر رہے ہیں؟ جاگو تعلق سب جاگو، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کبھی مانگی یہ دعائیں؟ ادھر دیکھ، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا تیری توفیق سے، اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد کرنا، اس گھر میں لوگوں کو تیرے دین کی تعلیم دینے والا نبی آئے اور اس نبی کے 4 کام ہوں، یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھنا سکھائے۔ قرآن پڑھنا کیسے ہے؟ کان کھول کے سننا، یہ مستقل نبی پاک کی بعثت کا مقصد، پر کرنا ہے، باریک کرنا ہے، رکنا کہاں ہے، تلفظ۔ 65 غلطیاں عام مسلمان، آپ اپنے معاشرے کے بڑے 1 نمبر حاجی، نمازی، تہجد گزار، تبلیغ کرنے والے کسی بڑے کھنے خان کو بلائے اور کسی حافظ قاری کو بٹھا کر اس کا ذرا قرآن سن۔ 65 غلطیاں عام مسلمان قرآن میں کر رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتا ہے، اور اسلام کا جو پہلا نبی پاک کا مقصد بعثت ہے قرآن ٹھیک پڑھنا، وہ نہیں آتا، اور مر رہا بوڑھا اور بوڑھی، ٹھیک کرنے کا پروگرام بھی نہیں۔ گٹر لائن خراب ہو جائے، سو گیس کی لائن خراب ہو جائے، میٹر خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، جگر خراب ہو جائے، آدھی آنکھ خراب ہو جائے، اس کی فرصت ہے؟ قرآن خراب ہے، نہیں پڑھ سکتا، نماز خراب ہے، روزہ خراب ہے، حج خراب ہے، زکات خراب ہے، سیکھنے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے، بہووں کو سکھانے کے لیے، بیٹیوں کو سکھانے کے لیے، بہو کا بھی قرآن غلط، بیٹی کا بھی قرآن غلط، باپ کا بھی قرآن غلط، ماں کا بھی قرآن غلط۔ ارے تم نبی کے کتنے قریب ہو گئے؟ اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کے بیٹے، اللہ نبی دے دے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو اس کا پہلا کام کیا ہو، ذرا جاگ کر سنو، لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ سارے ارادہ کر لو، اگر کیا مندر سکھ ہونا چاہتے ہو کہ ہم اپنا قرآن کسی نہ کسی ماہر حافظ قاری عالم کو سنائیں۔ کوئی مفت نہیں سنے گا تو پیسے دے کر خدمت کر کے بھی اپنا قرآن ٹھیک کریں انشاءاللہ۔ گٹر بند ہو جائے تو مفت میں نہیں کھلتا، گاڑی کا انجن تباہ ہو جائے تو مفت میں نہیں بنتا، تمہاری نائٹ داڑھی مفت میں نہیں مڑتا۔ اور الحمدللہ مسجدوں میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، میرے پاس یہاں بوڑھوں کو سکھایا جا رہا ہے، مدرسے میں 9 سے 11 بجے پوری عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے، مفت، قدر نہیں ہے، مفت قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اور جتنے ناظرے کے مدارس ہیں، حفظ کے مدارس ہیں، آپ کی 10 کلاسیں جہاں حفظ کی ہیں، یہ نبی پاک کی بعثت کا پہلا مقصد ہے، جو ذمہ داری مسلمان حکومتوں کی تھی۔ ابھی علماء کے کہنے پر کچھ نہ کچھ مسلمان حکومت پاکستان نے حرکت کی کہ سکولوں کے اندر قرآن مجید پڑھنے کو ضروری قرار دی، جو اچھا قدم ہے، اس کی تعین ہونی چاہیے، ورنہ وزیر بن جاتا ہے، الیکشن کمیشن میں جاتا ہے اور اس سے قرآن سنا جاتا ہے، ڈاکٹر کا والد مرتا ہے، بریگیڈیئر کا باپ مرتا ہے، اس عسکری میں میرے پاس آئے، میں سنی باتیں نہیں کر رہا، اپنے باپ کو غسل دینا نہیں آتا، کتنوں کو آتا ہے ذرا سوچو، کتنوں نے غسل سیکھا؟ میں نے کہا جس باپ نے بیٹے کو بریگیڈیئر بنا دیا، ساری باپ کی جائیداد بیٹے نے لی، وہ بیٹا آج باپ کو غسل دے نا۔ آپ بھی اپنے بچوں کو بٹھا کر چیک کریں، آپ مریں گے تو آپ کے بچوں کو غسل نہیں آئے گا، میں زندہ رہا تو میرے پاس آئیں گے۔ جن پر آپ کو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے، مامے چاچے بن کر سمجھتے ہیں دنیا میں جیسے سب سے بڑا غلط کام تو مسجد مدرسے میں ہوگا،
یہ مساجد مدارس تمہاری بقا کا آخری ذریعہ ہے، تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان کا آخری سہارا ہے۔ حضور پاک کے دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد کو زندہ کرنے کا واحد سہارا۔ قرآن ٹھیک پڑھنے میں چیلنج کرتا ہوں پورے الفاظ ڈھونڈ کے چاروں علاقوں میں وہ گھر ڈھونڈیں، وہ کوٹھیاں ڈھونڈیں، اور پورے پاکستان کے وہ صوبے ڈھونڈیں، بوڑھوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، بچوں کا، بچیوں کو قرآن کہاں پڑھایا جا۔ یہ ہے نبی پاک کی تشریف آوری کا مقصد۔ حضور اس لیے آئے، میلاد کا کیک کاٹ لینا، چند جھنڈیاں لگا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ دن رات یہ کام جہاں ہو رہا ہے وہ حضور پاک کی تشریف آوری کے مقصد کو زندہ کیے ہوئے، قدر کریں۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک ہے قرآن کا پڑھنا صحیح آئے، ایک ہے قرآن مجید کا سمجھنا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ایسا نبی دے رہتی دنیا تک جو تیرے بندوں کو تیرا قرآن سمجھائے۔ میں کہتا ہوں سرداری صاحب قرآن سمجھائیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب سے سیکھو، وہ قوم کو قرآن مجید کے صفحے کھول کر سورۃ النساء اور سورۃ الحجرات سمجھائیں۔ میں محکموں کے افسران سے پوچھتا ہوں تم اپنے عملے کی کتنے ٹائم کلاسیں لیتے ہو جو قرآن سکھاتے ہو؟ میں والدین سے پوچھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے گھر کوٹھی کو بناتے ہو، اپنے بچوں کو کتنے دفعہ بٹھا کر ان کو قرآن ٹھیک کراتے ہو اور ان کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بچے، ہمارے افسر، ہمارا حاکم، ہمارا رعایا حضور کا دامن تھام کر جنت میں جائیں تو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور قرآن 4 جگہ پر، اخبار بھی سنا رہا، قرآن مجید میں 4 جگہوں پر 4 بار اللہ نے کہا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں کس لیے بھیجا۔ دوسرا بڑا مقصد لوگوں کو قرآن سمجھائے۔ قرآن میں کیا ہے کہ سود حرام ہے، سود کی حرمت بتلائے، جھوٹ حرام ہے، جھوٹ کی حرمت بتلائے، خیانت حرام ہے، خیانت کی حرمت بتلائے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بتلائے، نماز فرض ہے، نماز بتلائے، تاجر کو تجارت کی زندگی بتلائے، ویل للمطففین، بربادی ہے اس تاجر کے لیے جو سامان بیچتا ہے، مال بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم نوٹ ناپتا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ سورۃ المطففین پڑھی۔ تباہی ہے اس ملازم اور افسر اور کلرک اور افسر کے لیے جو تنخواہ پوری لیتا ہے ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ اس کرپشن نے، اس بدقیامتی نے ہمیں کھوکھلا کر دیا۔ تباہی اس سکول ٹیچر کی جو تنخواہ کو پوری لیتا ہے لیکن بچوں پر پوری کھپت نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن۔ حاکم کی ڈیوٹی، کونسلر سے لے کر چیئرمین سے لے کر صدر اور وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کی ڈیوٹی صرف گٹر لائن بچھانا نہیں۔ گٹر لائن تو کافروں کے، یہودی کافر لوگ اور کافروں کے ملکوں کے برطانیہ اور جرمن والے، وہ تمہارے سے اچھی، کیا خیال ہے عاشقی صاحب؟ ان کے ہاں ہمارے سے زیادہ اچھی گٹر لائن ہے یا ماڑی؟ سچ سچ بولو۔ ہماری گلیوں کا جو حال ہے یہ حال ہے وہاں۔ گٹر لائن، سوئی گیس، بجلی، معیشت، تجارت، اس کی ضرورتیں غریبوں کی مہیا کرنا بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری قرآن بتلا رہا۔ سننا ذرا، قرآن بتلا رہا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ کہتے ہیں جن کو ہم حکومت دے، محلے کی دے، علاقے کی دے، صوبے کی دے، ملک کی دے، پہلا کام نماز قائم کر کے نماز پڑھوانا۔ میں نے تو 3 سال یہاں گزار کے مجھے تو ایک کونسلر، ایک چیئرمین، ایک ایم پی اور ایک صدر نظر نہیں آیا 7 بار مسئلوں میں۔ یہ آ جاتے ہیں نہیں مامے چاچے بن کر بڑے مسئلے حل کرنے۔ میں تمہیں لائن میں لگاؤں گا نا، خدا کی قسم تمہارا سے منہ دیکھنے اور جنازہ پڑھنے والے کو نہیں ملے گا۔ تم کس درجے کے مسلمان؟ تم سے کونسلر ہوتے ہوئے اپنی گلیوں کے گٹر لائن تو سیدھے ہوئے بھی، کاڑے گٹھے والوں، تم سے چھوٹا کام بھی نہیں ہوا۔ تم سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے 5 وقت نماز
باجماعت میں پڑھی گئی اور قرآن کہتا ہے جن کو حکومت دیں ان کی پہلی ذمہ داری خود نماز پڑھ کر مدعو سے نماز پڑھوائیں، خود زکات دے کر ریاض سے زکات دلوائیں، سننا، خود برائی سے روک کر معاشرے کو برائی سے پاک کریں، خود اچھائی کر کے معاشرے کو اچھائی میں لائیں۔ کتنی ڈیوٹیاں، کتنی ڈیوٹیاں، کہاں؟ یہ ہے حاکم کی۔ بٹھاؤ ہمارے ساتھ کسی کو۔ ایک ہمارے گھر کو مہمان ہے، مہمان تو چور ڈاکو بھی آئے، برا بھی آئے تو اس کا اکرام ہے، چاہے کون ہے۔ انصاف کے اصولوں میں آپ اٹھائیں، میں 5 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر آپ کے شہزادوں کو ان کی اوقات بتلاؤں گا کہ تمہارا وزن کتنا بحیثیت مسلمانوں میں۔ اور آج بھی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے امریکہ بدماش نے تو اپنا بحری بیڑا بھیج دیا ہے اور سارا سامان دن کی بھیج دیا ہے۔ تم نے اپنے فلسطینیوں کے لیے کیا بیان دیا ہے اور کیا تمہیں مدد بھیجی؟ تم نے ملک و ملت کے بجٹ کھا کھا کر اپنے عیاشیاں کی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تمہارے کچن تک کی نوکری کرنے والے غریبوں کے بجٹ پر پلنے والے، تمہارے بچوں کو سکول دیے عیاشیوں کے لیے ملک کے بجٹ والے۔ تم نے بحیثیت مسلمان افسر ہونے کے، بحیثیت مسلمان حاکم ہونے کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سید عمر فاروق حاکم تھے 22 لاکھ مربع میل پر، اور ان کا ارشاد کتابوں میں موجود ہے۔ شباب کوکر صاحب سے پوچھئے، کسی اور سے پوچھئے، فضائل اعمال میں بھی، اِنَّا أَهَمَّ أُمُورِكُمْ بِالصِّلَاةِ فَمَنْ زَيَّ فَوْرَ السِّوَاءِ لِمَا سَعَدِيَ۔ وزیروں کے نام، مشیروں کے نام، سفیروں کے نام، سید عمر فاروق کا خط، اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، اے میرے سفیروں، اہم ترین ڈیوٹی مسلمان کی، وزیر کی نماز ہے۔ اگر تم نمازی نہیں ہو، بے نمازی ہو، تو تم میرے نظام حکومت کے خائن و چور۔ میں فاروق اعظم کے ارشاد کی روشنی میں، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں اپنا فرض سمجھ کر یہ بیان دے رہا ہوں۔ جو کونسلر، جو چیئرمین، جو محکمہ کے افسران، جو حکمران بے نمازی ہیں، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ہمارے ہیں، نہ رب کے ہیں نہ رسول کے ہیں، وہ چور ہیں اور چور طریقوں سے مسلط ہیں اور ہمارے مسائل سے کھیلتے ہیں۔ فاروق اعظم ان کو چور کہے تو میں ان کو حضرت کہوں؟ تو ہمیں نہیں بولنا تم سارے گنگے ہو۔ فاروق اعظم ان کو چور کہے تو میں ان کو حضرت کہوں؟ نہیں۔ قرآن ان کو خائن کہے تو میں ان کو خلیفہ کہوں؟ نہیں۔ میں نے ماننا نہیں۔ یہ لڑے ہوئے ہاتھی نمازی دائیوں سے اتر کر سلوک مار سکتے ہیں۔ ہم تو اسے سوال کریں گے، کونسل صاحب، وزیر اعظم صاحب، مسلمان ہو نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تم افسر ہو نا، مسلمان کی ڈیوٹی قرآن نے کیا بتلائی ہے ذرا سناؤ۔ ایت میں پڑھوں گا، ترجمہ میں اس کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک سے پوچھوں گا، تم کرو۔ ہم تو کڑوی باتیں کرتے ہیں، تم ذرا میٹھا ترجمہ کر لیں، کرو ترجمہ۔ قرآن نے والدین کی ڈیوٹی بتلائی ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، 28واں پارہ۔ اے ماں باپ، بچے جلنا اور اکیڈمیوں میں بھیجنا اور ان کو پینٹیں اور کچھے اور چڑیاں پہنانا اور حلال حرام کچرے کی طرح کھلانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم یہی ذمہ داری سمجھتے ہو۔ پہلی ذمہ داری سوچو، 7 سال کا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، بولنا آئے تو کلمہ سکھاؤ، کلمہ دادا بن جاتا ہے نہیں آتا ہو۔ دوسری ذمہ داری نماز سکھاؤ، تیسری ذمہ داری ان کو توحید سکھاؤ، چوتھی ذمہ داری ان کو جہنم کی آگ سے بچنے والی زندگی سکھاؤ۔ کتنے بار کہہ رہے ہیں محمد اکرم صاحب چومنا چاہتا ہے، کتنے ہیں؟ سروا کرو۔ قرآن نے اولاد کو ذمہ داری سکھائی ہے۔ مثالیں دے رہا ہوں، مثالیں، اولاد، 2-4 مثالیں دے رہا ہوں۔ اولاد، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، اونچا نہ بولنا، اف نہ کہنا، ڈانٹنا، جھٹلانا. اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز میں ہر وقت یہ دعا مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنی اولادیں ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں جو 5 وقت والدین کے لیے دعا مانگتے ہو. آپ اکٹھ کریں، سروے کریں. استاد میں مہیا کرتا ہوں، ذرا سن لیں 98% اولاد کو یہ دعائیں نہیں آتی. مانگنی کیا؟ تو میرے بھائیوں، بیویوں کے لیے خاندوں کی ذمہ داری، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھا سلوک کرو. تو دنیا میں نبی پاک تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کا دوسرا بڑا مقصد کیا ہے؟ بولو، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا. آپ جو لوگ اپنی زندگی میں قرآن سمجھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر قرآن سمجھ رہے ہیں، کسی نہ کسی گاڑی آپ نے مکینک سے کھلوا لے یا پروفیسر ڈاکٹر سے، بیمار ہو گئے تو پروفیسر ڈاکٹر کو دکھا لے یا وکیل کو، کیس لڑنا ہو تو وکیل سے رابطہ ہے نا. قرآن سمجھنا ہو تو قرآن کے ماہرین سے رابطہ ہے. جن کا قرآن کے ماہرین سے رابطہ ہے روزانہ ہوتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ باہر کھڑا کرے تو چلے تو دیکھو ذرا اپنے گلی محلے سے لے کر اسامیوں میں ڈھونڈے. یہ حضور پاک کی دنیا میں اگر آج تک غلطی ہوئی ہے تو سارے توبہ کر لو، اس کے لیے وقت نکالو. میرے پاس آنے اتوار کو عورتیں بھیجو روزانہ، مرد روزانہ آئیں، قرآن صحیح پڑھنا سیکھے. آپ کو اللہ نے اپنے خطے میں مرکز دے دیا ہے جہاں کشمیر تک، یاد رکھو ڈیرہ غازی خان تک، اللہ اکبر، بلوچستان تک کے بچے بچیاں کے پڑھ رہے ہیں. یہاں چلو دھرمپورہ صدر کینٹ کہاں سے آ کر پورے عورتیں اور مرد آ کر پڑھ رہے ہیں. اتنا میں حجت ہے. اے اہل علاقہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکو گے یا اللہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، موقع نہیں تھی. تمہیں اللہ نے مرکز بھی دے دیا، جگہ بھی دے دی، موقع بھی دے دیے. ذرا اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرو جو نبی پاک کے مقاصد بعثت کو سیکھنے والوں ہیں. تیسرا بڑا مقصد والحکمہ. قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں، نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے، بکریوں کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے. قرآن میں حج کا حکم ہے لیکن حج کے طریقہ تفصیل سے بولو. حج کا حکم تو ہے، حج کا طریقہ قرآن میں بولو نہیں ہے. 8 ذوالحجہ کو مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، 10 کو مزدلفہ جانا ہے، کنکریاں کیسے مارنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات حدیث اور سنت. جب تک نبی پاک کی حدیث اور سنت نہیں سیکھیں گے اس وقت تک نماز، روزہ، قرآن کے احکام پر عمل کا طریقہ نہیں ہے. تو دنیا میں نبی پاک کی تشریف آوری کا تیسرا بڑا مقصد کہ لوگوں کو قرآن مجید کے احکام پر حضور عمل کرنا سکھاتے ہیں. پریکٹیکل کیسے سکھاتے تھے؟ حضور سکھاتے تھے. حضور نے لوگوں کا لوگوں سیکھو نماز ایسے پڑھنی. حضور نے نماز سکھائی پریکٹیکل. صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. حضور نے سادہ پوشاک لے کر حج کیا اور پریکٹیکل سکھایا. حضور اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس کا مقصد تھا کہ سارے لوگ مجھے سیکھیں گے، دیکھیں کہ طواف کیسے کرنا، حلق کیسے کروانا. یہ پریکٹیکل آئے گا. سن رہے ہو مسلمانوں؟ یہ تیسرا مقصد. حضور کے دنیا پہ تشریف لے جانے کے بعد آج نبی پاک کی حدیث اور سنت 7 لاکھ حدیثیں. کتنی؟ 7 لاکھ. بولو کتنی؟ 7 لاکھ. 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی موٹی اور ہزاروں میں. آپ کے اس مرکز میں ساری کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی. خوش نصیب پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی، بچے بھی پڑھتے. الحمدللہ استاد پڑھاتے ہیں، لاکھوں روپے مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. تو جو ان قرآن پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جو لوگ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پتہ ہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد کو زندہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ اس میں پڑھنے پڑھانے میں شریک ہیں وہ بھی زندہ کر رہے ہیں.
جو لوگ ان خدمات میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آؤ آؤ، وہ بھی اس میں شریک۔ تو جو مسجد مدرسہ اجاڑنے میں، مخالفت کرنے میں، پروپیگنڈا کرنے میں شریک ہوگا، اس کا مقدمہ ہمارے خلاف نہیں، اس کا کیس کل قیامت کی عدالت میں قبر میں حضور کے خلاف ہوگا۔ حضور کہیں گے تو میرے کاموں کا مقابلہ کر رہا ہے، تو میرے مشن کو مٹانے کے لیے تلا تھا۔ ہم سوچ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ان کا مقدمہ وہاں لڑا جائے گا۔ چوتھا کام، لوگوں کے دلوں پر محنت۔ آج ایک صف میں بیٹھے ہوتے ہیں دو دوست، بھائی بھائی سے کینے میں، بہن بہن سے کینے میں، محلے دار سے کینے میں، کینہ بغض، ایسے ہی بنیادی وجوہات۔ ارے دین کی خاطر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی حرام کاری کر رہا ہے، اس کو روکنا یہ نبیوں کا کام۔ باز نہ آئے تو چہرے پہ پٹ دکھانا یہ نبی کی سنت۔ ہم اللہ کے لیے تو ناراض ہوتے ہی نہیں، ہم نبی کے لیے تو ناراض ہی نہیں ہوتے۔ ہماری ناراضگیاں ذاتی ہیں۔ تو نے گاڑی جا کھڑی کیوں کی؟ تو نے میرے دروازے کے آگے ایسے کیوں کی؟ تو نے ہمیں شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ تو نے فلاں کام کیوں کیا؟ کینہ، بغض اور نفرتیں جو معاشرے میں پھیلی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی تشریف آوری کا چوتھا بڑا مقصد ان نفرتوں کو ختم کرنا۔ بولو نفرتوں کو ختم کرنا۔ ہاں، عزت کی ہے، دلوں میں محبت، توکل، حیا، سچائی، دیانت کے اوصاف پر محنت کرنا۔ آج یہ اللہ والے بزرگ تصوف اصلاح والے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چار کتنے ہیں قرآن میں؟ کتنی بار ہے خان صاحب؟ 4 بار کہ حضور دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ چراغاں کرنے کے لیے، روڈ بلاک کرنے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے۔ ساری بدماشیاں وہی چلتی رہیں، سارے دنگا فساد ہوئی، عمل کچھ بھی نہیں، قرآن آتا نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، حضور کی سنت حدیث کا پتہ کوئی نہیں، سیرت کا پتہ کوئی نہیں، کافروں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، اسرائیل کا کلچر ہے، امریکی کلچر ہے، برطانیہ کا کلچر ہے، اور یہ ہم مسلمان ہیں قبولت کر کھڑے۔ یہ حضور سے وفا، حضور پاک کی تشریف آوری کا 5واں مقصد سنبھال لینا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ کتنے ہو گئے؟ چھٹا اور آخری مقصد حضور کی تشریف آوری کا۔ اے سن لینا، یہ سن لینا ذرا، میری طرف ذرا دیکھنا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ حضور پاک کی تشریف آوری کا چھٹا مقصد سن لو، اور مسلمان حکومتوں اور فوجوں اور افسروں اور سیاستدانوں کا اور ان کا کردار نوٹ کرو۔ حضور پاک کے لیے کیا کہہ رہے اللہ قرآن میں؟ اندر دیکھیں، عام طور پر چھٹا 5واں مقصد جو تھا لوگوں کو نبی سے پیار محبت سے دین کی طرف کیا لیں۔ لیکن جو دنیا میں ظالم ہیں، کافر ہیں، بدماش ہیں، طاقت کے نشے میں مسلمانوں کو کچلتے ہیں، مساجد کو شہید کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ایسے بدماشوں اور ظالموں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو چھٹا مقصد دیا۔ یا ایھا النبی ترجمہ سننا، اے میرے نبی جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کر، والمنافقین، منافقوں سے جہاد کر، آگے سننا، واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ چھٹا حکم ہے، بدر سے لے کر تبوک تک حضور کی زندگی اس سے لبریز ہے۔ ساتھ میں نبی وقات دشمن پہ تیر برسا رہے تھے۔ دوستوں بزرگوں بھی کہہ رہے ہیں، ادھے میدان جنگ میں دعوت کا میدان ہو تو دوستوں بزرگوں کہیں گے جی، جب جہاد کا میدان ہو تو تم دے مانگو بے شک، اور سن ہے ڈاکٹر جی، اور جب دعوت تبلیغ کا میدان ہے تو کیا کہیں گے؟ تم دے آگے دوستوں بزرگوں بھائیوں۔ اور جب اسرائیل کی بات، انڈیا کی بات، امریکہ کی بات آئے گی تو کیا کہیں گے؟ تم دے مانگے، مار دے مانگے، نشان ابراہیم بنا دیں گے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ بدر سے لے کر تبوک تک کیا قائد اعظم نے 1940 کی قرارداد میں، قرارداد پاکستان میں، بانی پاکستان
تم کس پاکستان کی حفاظت کی باتیں کرتے ہو؟ تم بانیان پاکستان سے بھی مخلص ہو تو سلام کا جواب دو۔ قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل جو بستیوں پر، فلسطین کی بستیوں پر قبضہ بڑھا رہا ہے، ان قبضوں کو روکا جائے۔ یہ قرارداد پاکستان میں سے اسرائیل کے نجائز قبضے روکے جائیں، یہ قرارداد پاکستان، یہ قائد اعظم کی سوچ ہے۔ اور اب چور ڈاکو قابل ہو گئے، اور 1948 میں جب پہلا وزیر اعظم اسرائیل کا تو اس نے بیانیہ دیا اور کہا دنیا میں اسلام کے نام پر بڑھنے والا ملک پاکستان، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہمارا منشور۔ اسرائیل پاکستان کے بارے یہ سوچ رکھے اور قائد اعظم کی سوچ ہو کہ اسرائیل کے نجائز قبضے ختم کیے جائیں، اور اب اعتراض سے فلسطین پر زمین تنگ ہے اور غزہ کا خطہ ان کے سارے راستے اور ساری ضروریات مہیا کرنا اس کے راستے بند ہیں، اور امریکہ دنیا میں امن کا دعوے دار بن کر، ماما چاچا بن کر کبھی افغانستان حملے کرواتا ہے، کبھی عراق کرواتا ہے، اور اب اسرائیل کو ظلم سے روکنے اور فلسطینیوں کو حق دلوانے اور اسرائیل کا جو نجائز قبضہ ہے اس کو چھڑوانے میں کردار ادا کرنے کی بجائے عالمی حکومتیں امریکہ میں کھلے لفظوں میں اعلان کر کے اور جنگی سامان کا بحری بیڑا 2 دن میں اسرائیلیوں کی مدد کے لیے اور فلسطینی اور مسلمان مساجد کو، بچوں کو، عورتوں کو کچلنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کھلی دہشت گردی ہے، دہشت گرد امریکہ ہے، یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ دہشت گرد وہ ہے جنہوں نے افغانستان میں حملے کیے، جنہوں نے عراق پہ حملے کیے، جنہوں نے کشمیر پہ حملے کیے، کشمیر پہ قبضہ کیا انڈیا اس کے ہماری، اور آج کا عالمی دہشت گرد جس نے اس فلسطین کی بستیوں پر قبضے کر کے مسجدوں کو اور بچوں کو بولتے جو نہیں، وہ دہشت گرد ہے یا نہیں؟ دہشت گرد ہے۔ تم دہشت گردی کی آڑ میں مساجد اور مدارس اور داڑھی اور پگڑی کو بدنام کرتے ہو، کافروں کے اور اسرائیل کے اور یہودیوں کے اور انڈیا کے غلاموں۔ اب تمہارے طرف دیکھا جا رہا ہے کہ تمہارا بیانیہ کیوں نہیں آ رہا؟ تم امریکہ کو اور اس مامے چاچے کو جواب پوری امت مسلمان کیوں خاموش ہے؟ اسے کیوں نہیں کہہ رہے کہ تیرا بحری بیڑا بھیجنا یہ کھلی دہشت گردی ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے؟ مسلمان حکومتیں، مسلمان طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ کیوں تلاشبینی کا شکار ہیں؟ کیوں مسلطی بیان بازی پر اکتفا ہے؟ کیا تو جنگ بندی میں کردار ادا کریں؟ اور اگر برطانیہ اور امریکہ اگر وہ اسرائیل کی بدماشی کا معاون ہے اور مسلمانوں کو کچلنے میں مسجد شہید کرنے میں اور عورتوں اور بچوں کو مارنے میں اگر ان کے بم گر رہے ہیں تو وہ بم گرانے والوں کا معاون ہے، تو تم ان شہداء، بچے، عورتیں، مسلمان، مساجد، تو انہوں نے ان کو بچانے میں اپنی طاقت استعمال نہیں کرنی، تو سوالیہ نشان ہے تمہاری پیشانی پر کہ یہ ساری طاقتیں تمہاری عیاشی کے لیے ہیں، یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں، یہ تحفظ کے لیے تمہارے ٹی آئی ڈی اے تمہاری عیاشیوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کہا تو تمہیں میں قرآن کی آیت سنا دی اور ایک حدیث سنا کر یہ آج کے حالات کے لیے سوئے ضمیروں کو جگانا چاہتا ہوں۔ حدیث حضور نے فرمایا، یہ حدیث سوال کرو سب سے، اپنے آپ سے بھی اور اپنے لیڈروں سے بھی، مسلمان حکومتوں سے بھی، مسلمان اداروں سے بھی، مسلمان فوجوں سے بھی، سب سے کے لیے یہ حدیث، مسلمان حاکم کے لیے، رعایا کے لیے، تاجر کے لیے، کیا المومنون کرجل واحد، ججوں کے لیے، وکیلوں کے لیے، ان اشتقا عین ان اشتقا کل ان اشتقا راسو ان اشتقا کلو۔ حضور نے فرمایا میری مسلمان مشرق سے مغرب تک کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ کس کی مانند؟ ایک جسم کی مانند۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین، سر میں تکلیف پورا جسم بے چین، مشرق میں مسلمان پر ظلم ہو، مغرب میں ہو، پوری دنیا کے مسلمان اس اٹیک اور حملے کو اپنے پر حملہ سمجھیں اور پوری دنیا کے مسلمان اس مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کریں اور اپنے جسم پر، اپنے بیوی بچوں پر حملہ ہو تو کس طرح ہم میدان میں آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر
عمل یاد رکھیے، صحابہ کی توہین ہو، 9 مئی کے واقعات دہشت گردی ہیں، 9 مئی کے واقعات اگر دہشت گردی ہیں ٹھیک ہے، ملک میں امن چاہیے، تو سیدنا معاویہ اور حضرت عمر فاروق کی توہین، کشمیریوں پر ظلم، فلسطینیوں پر ظلم، بچوں عورتوں کا قتل، یہ عالمی دہشت گردی ہے اور یہ اس سے بھی بڑی دہشت گردی ہے۔ اس کے لیے بھی مسلمانوں کو حرکت میں تو انہیں نہیں بولنا، آنا چاہیے، مسلمانوں کو حرکت میں، آنا چاہیے، مسلمان حکومتیں، مسلمان ملک، مسلمان سفارتی، اقتصادی، سیاسی، عسکری، نظریاتی، ہر قسم کا فلسطینیوں سے تعاون امت مسلمہ کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو جو پورا کریں گے آخری درجہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو بلا اندازہ راتوں کو تنہائیوں میں صدقے خیرات کر کے دعائیں مانگیں، پورا کرو گے کچھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک کی دنیا میں تشریف آوری کے کتنے مقاصد بتلا؟ 6 بڑے مقصد۔ قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن سمجھیں، اور حدیث اور سنت کو زندگی کا اور نہ بچھونا بنائیں، اور اخلاق کی نہ بغض حسد، دلوں کی اصلاح، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت، اچھائی کی تعلیم، برائی کا روک تھام، اور نمبر 6 جو ظالم کافر بدماش دنیا میں طاقتور کمزوروں پر کیا کرے؟ ظلم کرے، اس کی طاقت کو اور اس کے ظلم کو جس طرح ہو سکے روکنے کا نام جہاد ہے، اور اس جہاد کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، مسلمانوں کو دیا، بدر سے لے کر تبوک تک اس کی مثال زندہ موجود ہے۔ دشمن کی چال ہے وہ خود دہشت گردی کرتا ہے، اور مسلمان اپنے دفاع کی بات کرے اسے دہشت گرد کہتا ہے، یہ اس کی چال ہے۔ اور جو غلام اس کے ذمہ، جن کے اکاؤنٹ وہاں ہیں، جن کا پیسہ وہاں ہے، جن کے بچے بچیاں وہاں ہیں، جو اپنے ملکوں سے بھگوڑے بن کر وہاں جا کر سانس لیتے ہیں، جن بڑے بڑے جتنے ہیں، یاد رکھو ان کو بجلی گرتی ہے ان پر، وہ ان کے خلاف بیان بھی، ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے مفادات متاثر ہوتے ہیں۔ مفادات اور چیز ہے، ایمان کے تقاضے اور چیز ہے۔ اللہ امت مسلموں کو ان مشکل حالات میں فلسطینیوں کا ہر قسم کا تعاون کرنے، اور جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جاہلیت اور ظلم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔